بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام میجر ریٹائرڈ ماجد حسین ہے اور میں آج کھرڑی پبلک اسکول اکبر آباد ضلع ممبر آزاد کشمیر کی طرف سے اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا کہ ٹیبل ٹیبوز یعنی کھانے کی میز پر، رسمی کھانے کی میز پر بیٹھ کر کیا کیا ہمیں نہیں کرنا یا کیا کیا کرنا آداب کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، جب آپ کھانے کی میز پر بیٹھیں گے، پلیس کارڈ یعنی آپ کا نام لکھا، جو ٹیبل نمبر آپ کو الاٹ ہوگا استقبالیہ کاؤنٹر سے، اس کے بعد آپ نے آپ کی پلیٹ پر اس طرح نیپکن کے اوپر پلیس کارڈ رکھا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشست آپ کے لیے مختص کی گئی ہے۔ کسی بھی صورت آپ نے یہ پلیس کارڈ تبدیل نہیں کرنا، یعنی آپ نے اگر یہ اٹھا کے کسی اور پلیٹ میں رکھ دیا، وہ نیپکن پریس کارڈ اٹھا کے یہاں رکھ دیا، تو اس سے جو آپ کا میزبان ہے اس کی ساری سیٹنگ، ساری ترتیب، سارا جو اس نے پروگرام کیا ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا اور اس کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے میزبان نے سیٹنگ ارینجمنٹ یعنی بیٹھنے کی ترتیب میں ایسے انتظام کیا ہو کہ تمام ڈاکٹرز ایک ٹیبل پہ بٹھائے ہوں، تمام وکلاء دوسرے ٹیبل پہ بٹھائے ہوں، یا تمام پولیٹیشینز ایک ٹیبل پہ بٹھائے ہوں۔ اگر آپ اپنا پلیس کارڈ چینج کر لیں گے تو وہ نہ صرف کہ میزبان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، بلکہ آپ کے لیے، اس گروپ کے لیے جس گروپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، اور میزبان کے لیے، تینوں کے لیے وہ برابر پریشانی کا باعث بنے گا۔ کسی بھی صورت آپ پلیس کارڈ تبدیل نہ کریں، جو نشست آپ کے لیے مختص کی گئی ہے اسی نشست کے اوپر بیٹھیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے کسی صورت میڈیسن یعنی دوائی استعمال نہیں کرنی۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کے، رسمی کھانے کی میز پر بیٹھ کے میڈیسن استعمال کرنا یا دوائی استعمال کرنا آداب کے خلاف ہے، ایٹیکیٹ کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے، ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کھانے کی میز پر آنے سے پہلے گھر سے یا میڈیسن استعمال کر کے آئیں، یا ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں پہنچنے پر آپ کاؤنٹر پہ میڈیسن یوز کر کے اس کے بعد ٹیبل پہ بیٹھیں، یا اگر کھانے کے بعد کی ہدایت ہے کہ کوئی میڈیسن آپ نے کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے، تو جب ٹیبل کھانے کے اختتام پر کھانے کی میز سے آپ اٹھ کے جاتے ہیں، گھر جا کے یا کاؤنٹر پہ استعمال کر لیں۔ یہ نہ صرف آپ کی شخصیت پر برا اثر ڈالے گا، بلکہ آپ کے جو ڈائننگ پارٹنرز ہیں یا ڈائننگ ممبرز باقی ہیں، ان کے لیے بھی یہ افینڈ کرے گا ان کو اور غصے کا سبب بنے گا۔ اس لیے کسی بھی صورت آپ نے کھانے کی میز پر بیٹھ کے میڈیسن یوز نہیں کرنی۔ ناظرین، سیل فون، آپ نے سیل فون کھانے کے میز پر بیٹھتے ہی سوئچ آف کر لینا، بند کر لینا، یہ اس کے ایٹیکیٹ ہے۔ کسی بھی صورت آپ نے فون کال کھانے کی میز پر بیٹھ کے اٹینڈ نہیں کرنی۔ اگر غلطی سے آپ نے وہ سیل فون بند کرنا بھول گئے ہیں تو کال آتی ہے، اس کا ایٹیکیٹ یہ ہے کہ بغیر اسکرین پہ دیکھے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں اور اپنے بیگ میں رکھ لیں اور اس کے بعد سوئچ آف کر دیں۔ اگر آپ کال اٹینڈ کریں گے، اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس وقت مصروف ہوں یا کھانے میں مصروف ہوں، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں، یہ بھی آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے کسی بھی صورت کھانے کی میز پر بیٹھ کے فون استعمال نہیں کرنا۔ ناظرین، کھانا جب آپ کو سرو ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اس وقت آپ نے کھانا اپنا لے لیا، جب تک تمام ممبرز کو، تمام ڈائننگ ممبرز کو وہ کھانا پیش نہیں کر دیا جاتا، آپ نے کھانا شروع نہیں کرنا۔ آپ انتظار کریں جب تمام ڈائننگ ممبرز کو کھانا پیش کر دیا جائے، اس کے بعد آپ کھانا استعمال کریں۔ اسی طرح جب آپ کوئی بھی آئٹم، فوڈ آئٹم کاٹنے لگیں تو ایک وقت میں ایک نوالا کاٹیں۔ ایسا نہ کریں کہ ایک فوڈ آئٹم، فرض کیا چکن پیس پڑا ہے یا چکن بریسٹ پڑی ہے، تو آپ اس کے 5-6 پیسز کاٹ کے رکھ لیں اور اس کے بعد کھانا شروع کریں۔ یہ آداب کے خلاف ہے۔ ایک وقت میں ایک آئٹم کاٹیں اور اس کو آپ نے کھا کے سویلو کر کے اس کے بعد دوسرا آئٹم کاٹنا ہے۔ اگر کوئی چیز میز کے اس پار پڑی ہے، کبھی بھی لپک کر وہ چیز نہیں آپ نے اٹھانی۔ اگر کوئی شیئر ڈش بھی ہے، جیسے شیئر ڈش سے میری مراد ہے جیسے یہ سالٹ اینڈ پیپر شیکر ہے، نمک دانی اور مرچ والی پاٹس پڑے ہیں،
یا چینی پڑی ہے، دودھ پڑا ہے، اسی طرح بریڈ باسکٹ ہے، تو اس کو اگر میز کے پار پڑی ہے تو آپ نے کسی صورت نہ لپک کر اٹھانا ہے، اور نہ ہی اپنے پارٹنر کو کہنا ہے، اس ممبر کو کہنا ہے کہ وہ چیز آپ کو دے۔ شیئر ڈش پاس کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دائیں بیٹھے ممبر سے یا اپنے بائیں بیٹھے ممبر سے شیئر ڈش پاس کرائی جاتی ہے، میز کے اس پار سے نہیں۔ ناظرین، جب آپ کھانا کا نوالا منہ میں لے لیتے ہیں، اگر آپ کا منہ بھرا ہوا ہے، اس صورت میں کسی بھی صورت آپ نے کسی بھی ممبر سے بات نہیں کرنی، اپنا منہ نہیں کھولنا بات کرنے کے لیے، اور نہ ہی آپ نے پانی پینا اس صورت میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ممبر سے بات کریں گے، آپ کے منہ میں وہ غذا نظر آئے گی یا ٹکڑے اس سے نیچے گریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اس صورت میں منہ بھرے ہوئے منہ سے پانی کا سپ لیا تو پانی اس کے کنارے پہ، گلاس کے کنارے پہ اس کے نشان رہ جائیں گے۔ جب آپ گلاس رکھیں گے تو وہ برا لگے گا، سب کے لیے وہ پریشانی کا سبب بنے گا۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ منہ بند کر کے کھانا چاہیے، اس کی آواز نہیں آنی چاہیے جب تک آپ نوالا یا بائٹ آپ کے منہ میں، آپ منہ نہیں کھولنا اور منہ بند کر کے کھانا۔ اسی طرح اگر آپ کے دانت میں کوئی غذا کا ٹکڑا پھنس جاتا ہے تو آداب یہ ہے، ایٹیکیٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی صورت اپنی انگلیوں سے یا ٹوتھ پک لے کے یا کوئی یوٹینسل لے کے اس کو ریموو نہیں کرنا، اس کو نکالنا نہیں ہے۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے کھاتے جائیے، کھانا اپنا جاری رکھیے۔ جب کھانے کے میز سے کھانے کے اختتام پہ آپ اٹھتے ہیں تو آپ واش روم میں جا کے یا پرائیویٹلی کسی جگہ جا کے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں۔ کھانے کی میز پہ بیٹھ کے نکالنا کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بن رہا ہے یا آپ کو پریشانی پیدا کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ ایکسکیوز می کہہ کے ٹیبل چھوڑیے، میز چھوڑیے، واش روم میں چلے جائیے، واش روم میں جا کے اس کو ریموو کیے، اس غذا کے ٹکڑے کو نکالیے اور واپس آ کے میز پر بیٹھیے۔ ناظرین، کھانا کھاتے ہوئے آپ چمچ، کانٹا یا چھری لے کے آپ کی کھانے کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے، ایسے ٹک ٹک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آرام سے آپ کاٹیں، بغیر آواز پیدا کیے یا کم سے کم آواز پیدا کیے آپ نے کھانا جاری رکھنا۔ اگر آپ سے کوئی بھی یوٹینسل مراد میری چھری، کانٹا یا چمچ آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے ٹیبل پر یا ٹیبل سے نیچے گر جاتی ہے تو اس صورت میں اگر تو آپ کے ایزی ریچ یعنی آسانی سے آپ کی پہنچ میں ہے تو پھر آپ نے خود اٹھانی ہے۔ لیکن اگر آپ کی ایزی ریچ میں نہیں ہے، آپ کے آسان پہنچ میں نہیں ہے تو آپ یہ کام ویٹر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ ویٹر بہت الرٹ ہوتے ہیں، بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، آپ جو ان کی طرف دیکھیں گے وہ آ جائیں گے اور اس یوٹینسل کو وہ لے جائیں گے اور آپ کو تبدیل کر کے نیا یوٹینسل دے جائیں گے۔ ناظرین، اگر کوئی ایسی ڈش آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، انفیمیلیئر ڈش، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناواقف کھانا، جو اس سے پہلے نہ آپ نے دیکھا نہ آپ نے کھایا، اور آپ تھوڑا سا شک میں پڑ گئے ہیں کہ اس کے لیے کون سا یوٹینسل ہے، چھری، کانٹا یا چمچ، کس طریقے سے اس کو کھانا ہے یا اس کے کھانے کے آداب کیا ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ باقی ممبرس کا انتظار کریں جب وہ اس ڈش کو کھانا شروع کریں، اس فوڈ آئٹم کو کھانا شروع کریں، اور اس کے لیے بہترین جو آدمی ہوتا ہے اس کے نمونہ حاصل کرنے کے لیے وہ میزبان ہوتا ہے۔ چونکہ وہ کھانا اس نے تیار کروایا ہوا ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے، صحیح طریقے سے پتہ ہے کہ یہ کون سی ڈش ہے، کون سا فوڈ آئٹم ہے اور اس کو کس طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ آپ اپنے میزبان کی طرف دیکھیں اور اس جیسے وہ کھا رہا ہے ویسے کھانا شروع کر دیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوتا تو اس سے غلط انداز سے کھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہ فوڈ آئٹم نہ کھائیں۔ ناظرین، چھری، کانٹا یا چمچ جب ایک دفعہ میز سے کسی بھی مقصد کے لیے اٹھ جاتا ہے تو وہ کسی صورت دوبارہ میز پہ نہیں جاتا، چاہے وہ صاف ہی کیوں نہ ہو۔ فرض کیا اگر سیلر میں نمک سامنے پڑا ہوا ہے، میں نے چھری لی اور تھوڑا سا نمک لے کے آپ نے سیزن کیا فوڈ آئٹم پہ رکھا، اس کے بعد چاہے وہ صاف بھی ہے، واپس یہ یوٹینسل میں نے ٹیبل کلاتھ پہ نہیں رکھنا، اس کو اپنی پلیٹ کے ٹاپ پہ رکھنا۔ ایک دفعہ استعمال ہوا ہوا یوٹینسل دوبارہ ٹیبل پر نہیں جاتا۔ ناظرین، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈش پیش کی جائے جیسے ڈیزرٹ یعنی سویٹ ڈش جس کے اوپر گارنش کی ہو
यानी सजावट की हो। सजावट में ताज़ा फल काट के भी लगाया जा सकता है, खुश्क मेवा भी काट के लगाया जा सकता है, या किसी और चीज़ से भी सजावट की जा सकती है। तो ये चीज़ एटिकेट के ख़िलाफ़ है कि अगर आप वो उसको साइड पे करके आप अपना फूड आइटम लेते हैं, जो भी चीज़ आपके सामने आती है आपने उस सजावट समेत लेनी है और सजावट समेत खानी है। अगर आपको उसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो पसंद नहीं है तो अपने प्लेट में रख के उसको एक कोने पे आप कर सकते हैं, प्लेट के टॉप पे अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करें कि आप शेयर डिश से उसको एक साइड पे करके लेंगे। इससे जो आपके बाहर लेने वाला बंदा के लिए परेशानी का सबब बनेगा कि वो उसको किस तरीके से लेता है और किस तरीके से वो उसको इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, सीजनिंग ऑफ फूड, इससे मुराद ये है कि जब आप कोई भी फूड आइटम उस पर नमक, मिर्च या कोई भी कंडीमेंट या मसाला आप डालते हैं या सॉसेस डालते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है सीजनिंग ऑफ फूड। ये एटिकेट के खिलाफ है कि अगर आप बगैर टेस्ट किए, बगैर जायका लिए, बगैर चखे अगर आप फूड को सीजन करें तो ये अदाब के खिलाफ है। सीजन करने के लिए ज़रूरी होता है या मसाला ज़्यादा डालने के लिए ज़रूरी होता है, उससे पहले आप थोड़ा सा लेके चख लें, चखने के बाद आप उसको सीजन करें। नाज़रीन, अगर टेबल पे बैठ के, खाने की मेज़ पे बैठ के आपको खांसी या छींक आ गई है तो पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं कि जिससे बचना मुश्किल है तो खांसी के लिए एटिकेट ये है कि हमेशा अपने सामने हाथ रख के खांसी ना करें, बल्कि दाएं तरफ अपने सामने मुंह पे हाथ रख के खांसी की जाती है। या फिर अगर पहले से महसूस हो गया कि मुझे खांसी आ रही है, आप एक्सक्यूज़ मी कह के टेबल छोड़ के खांसी करके वापस टेबल पे बैठ जाएं। लेकिन अगर हिचकी लगी है, हिचकी की सूरत में किसी भी सूरत मेज़ पे नहीं बैठा जाता। जो ही हिचकी लगी है आप फौरी तौर पे एक्सक्यूज़ मी कह के मेज़ से उठ जाइए और जब तक हिचकी कंट्रोल ना हो, जब तक हिचकी ख़त्म नहीं हो जाती, आप मेज़ पे वापस ना आइए। चाहे आपको खाना ही क्यों ना छोड़ना पड़ जाए, लेकिन हिचकी लगे खाने की मेज़ पे नहीं बैठे। इसी तरह नाज़रीन, आप सिर्फ खाने की मेज़ पे बैठ के सिर्फ उसी आदमी से बातें ना करते रहिए जिसके साथ आप आए हैं या जो आपके जानने वाला है, बल्कि आप नए लोगों से अपना तारुफ करवाइए, उनका तारुफ कीजिए, हल्की फुल्की बात कीजिए। ये आदाब के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, अगर खाने की मेज़ पे आपके होठों पे या आपके डाइनिंग पार्टनर जो आपके बिल्कुल उस पार बैठे हैं, उनके होठों पे आपको कोई चीज़ नज़र आ जाती है और आपका कोई हिस्सा रह जाता है, तो एटिकेट्स ये है कि आप अपने डाइनिंग पार्टनर जब भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो, आप अपनी इशारत वाली उंगली से इशारा करके उसको बताएं, बगैर बोले, बगैर बात किए उसको इशारा करें, जिसका मतलब ये है कि आपके होंठों पर कोई चीज़ लगी है, आप साफ कर लें। और इसी तरह अगर आपके होंठों पर लगी है तो वो जब इशारा करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मकसद है, आप नैपकिन से अपने होंठ साफ कर लीजिए। नाज़रीन, एक्सक्यूज़ मी और आई एम सॉरी, ये दो ऐसे जुमले हैं जो अक्सर आपको बोलने पड़ेंगे खाने की मेज़ पे। जब भी आपसे कोई एटिकेट के या आदाब के खिलाफ कोई चीज़ हो जाती है अनजाने में, गलती से, तो आप फौरी तौर पे या आई एम सो सॉरी कहेंगे या एक्सक्यूज़ मी। नाज़रीन, खाने की मेज़ पे वेटर का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। वेटर जब सर्विस के लिए आता है उससे रूटीन में आप जैसे एक मामूल है अपने हिस्से की चीज़ लेके आप रख लेते हैं और अपना खाना शुरू कर देते हैं। इसका शुक्रिया अदा करना आदाब के खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि अगर तमाम लोग मेंबर्स खाने की मेज़ पे बैठ के वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर देंगे तो उससे शोर शराबा शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी आप किसी मेंबर से कोई शेयर डिश पास लाते हैं तो उस सूरत में उसका शुक्रिया अदा किया जाता है, जिसके लिए आप थैंक यू या थैंक यू सो मच का जुमला इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये थे टेबल टैबूज़, यानी खाने की मेज़ पे बैठ के आपने क्या क्या नहीं करना। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाने के मेज़ पर बर्तन कैसे लगे होते हैं और उन्हें किस तरतीब से इस्तेमाल करना है। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।